خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی ذات کو کائنات کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے، اور آج ہمارے مہمان خاص ہمیں اسی راز سے روشن کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اب میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر اسلم پرویز صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سنکنگ ود دا یونیورس یعنی کائنات سے ہم آہنگی کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم پرنسپل صاحب اور تمام معززین کرام جو تشریف رکھتے ہیں، اور پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم، نمشکار اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ سلام جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیس آن یو، تو اٹس اے میسیج آف پیس جو ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں پیس سے۔ میں بالکل اپنے آپ کو بے زبان سا محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میری جو بھی چھوٹی سی کوشش یا ایفرٹ ہے اس کو کسی نے اتنی اچھی طرح سم اپ نہیں کیا جیسا آپ نے کیا، اور واقعی آئی ریئلی اپریشیٹ۔ اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنی ان فیلنگز کو شیئر کرنے میں جو میں آپ سے کروں، لیکن اتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر والے نے جو کچھ بیج میرے اندر بوئے تھے، میں ان کو نہ صرف آپ بلکہ بہت سے لوگوں کی شکل میں ان کو پنپتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو اس سے کم ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اس نے مجھے صحیح راستے پر ڈال دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جس میگزین کا ذکر ہوا تھا، یہ میں پرنسپل صاحب کے لیے اس سال کی کاپیاں لایا تھا۔ یہ ہمارا جنوری کا ایشو ہے جو آریہ بھٹ کے اوپر تھا۔ کتنے بڑے سائنٹسٹ ہمارے گزرے ہیں آریہ بھٹ۔ یہ میگزین 32ویں سال میں ہے، اب 32nd ایئر، 31 سال اس کے پورے ہوئے میرے ہاتھوں، یعنی یہ میری تیسری اولاد ہے جسے میں اب بھی گود میں پال رہا ہوں، اور 32 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں جب تک اس کو رکھوں گا، آگے پھر وہ جانے جو چلاتا ہے دنیا۔ میرا آج کا موضوع، کیونکہ مجھے وقت کا اندازہ ہے، میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا میرے ساتھ برداشت کیجیے گا، میرے ہم سفر ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، جسٹ بیئر ود می۔ تھوڑا سا وقت لوں گا کیونکہ موضوع بڑا ہے، اور اس میں میں چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یقیناً زندگی اب موقع نہیں دے گی کہ میں پھر آپ لوگوں کے سے ملوں، تو آپ میرے لیے قیمتی ہیں، کیونکہ آپ فیوچر ہیں، مستقبل ہیں ہمارے ملک کا، ہماری نسلوں کا، جنریشنز کا، تو شاید میں آپ سے کمیونیکیٹ کر سکوں وہ سوچ جو میں نے اپنی اتنی عمر گزارنے کے بعد سیکھی ہے۔ تو میں دیکھیے، ہم چاروں طرف جو چیزیں دیکھتے ہیں، جن کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کو اگر آپ غور کریں تو ہر چیز جو ہے وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ سر کے اوپر پنکھا گھوم رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ حالانکہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اس سوال نے بہت تنگ کیا کہ یہ ایک سے سوئچ نظر آ رہے ہیں، میرے زمانے میں یہ والے سوئچ نہیں ہوتے تھے، گول ہوتے تھے، کھٹ کے کھٹ کھٹ بند ہوتے تھے۔ وہ ایک سیمپل میں نے اپنے اسٹڈی میں لگا رکھا ہے یاد رکھنے کے لیے کہ میں اس سوئچ کے ساتھ بڑا ہوا ہوں۔ اور ایڈیسن والا بلب بھی ایک پرانا لگا رکھا ہے جسے میں کبھی کبھی جلا کے دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ ایڈیسن نے جب وہ بلب ایجاد کیا تھا اسے امید نہیں ہوگی کہ کبھی یہ ختم ہو جائے گا۔ یہی سائنس ہے، چیزیں بنتی رہتی ہیں، اور کبھی کوئی پرانا یہ نہیں کہتا کہ ارے میری چیز کو تم نے پھینک دیا، اور نہ کوئی نئی یہ کہتے ہیں کہ ان بڑوں کی چیز کو سنبھال کے رکھو۔ یہی گروتھ کی نشانی ہوتی ہے، یہی گروتھ ہوتی ہے۔ جب LEDs آئے، LCDs آئے تو وہ ایڈیسن کا بلب چلا گیا پیچھے، لیکن اپنا مقام ایک تاریخ میں چھوڑ گیا۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ایک ہی سا سوئچ ہے، تار ایک سے جا رہے ہیں، ایک کو کھولتے ہیں تو یہ پنکھا گھومنے لگتا ہے، دوسرے سے بتی جل جاتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو یہ قوانین ہے، وہی الیکٹریسٹی ہے، ایک کنڈیشنز میں روشنی دینے لگتی ہے، دوسرے میں میگنیٹک ہو کے پنکھے کو گھمانے لگتی ہے۔ تو گویا اس کائنات کی ہر چیز کچھ قانونوں سے چلتی ہے، کچھ لاز ہیں جو اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور وہی میرا تھیم اور فوکس ہے۔ یہ ایک ایٹم کی شکل ہے، آپ واقف ہیں اس سے۔ اس میں نیوکلیس ہے جس میں پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، اور الیکٹرونز ہیں جو آربٹس میں گھوم رہے ہیں۔ کوئی الیکٹرون اپنی مرضی سے
جیسے آپ کلاس میں کبھی ایک سیٹ سے دوسری پہ جمپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی الیکٹران نہیں جمپ کر سکتا، اپنے آربٹ میں ہی رہے گا unless until اس کو اتنی انرجی ملے کہ وہ جمپ کر سکے. اور اسی الیکٹران میں بھی، یعنی اسی آربٹ میں بھی 2 الیکٹرانس ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی اسپنس بھی اپوزٹ ہوتی ہیں. وہ کبھی اسپن چینج اگر کرتے ہیں کنڈیشنز میں تو وہ ٹریپڈ الیکٹران کہلاتا ہے، وہ ایک الگ اسٹوری ہے پوری. لیکن یہ میں بتا کیوں رہا ہوں آپ کو کہ یہ چھوٹا سا ایٹم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور آج بھی ہم اسے ڈائریکٹلی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، فوٹوگراف سے دیکھتے ہیں، یہ ایٹامک لاز سے بندھا ہوا ہے. وہ قانون ہے جو اس ایٹم کو باندھ کے رکھتے ہیں، ایٹامک لاز. تو پلینٹس، سورج ہے، اس کے چاروں طرف پلینٹس ہیں. یہ اپنی جگہ بھی گھومتے ہیں، اپنے آربٹس میں بھی گھومتے ہیں. ان کی اسپیڈ اتنی سیٹ ہے، پریسیزن اتنا ہے کہ ہم سن رائز سن سیٹ مہینوں پہلے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی لاز. بلکہ اس پہ کبھی اگر آپ نے سوچا ہو کہ رات کو کبھی کبھی جب پولوشن کم ہو اور دہلی کی ہوا صاف ہو تو نیلا آسمان دکھتا ہے اور اس میں تارے دکھتے ہیں. یا آپ کبھی کسی ہل اسٹیشن پہ ایسی جگہ جائیں جہاں پولوشن کم ہو، انڈیکس کم ہو اس وقت، تو اس نیلے آسمان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ذہن میں آتا ہو، شاید آتا ہوگا آپ کے بھی، کہ یہ تارے کیسے رکے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایک تارہ جو ہے یہ اپنی جگہ حقیقتاً ایک سورج ہے. آپ سوچیں گے سورج اتنا بڑا دکھتا ہے، ستارے اتنے چھوٹے، یہ ڈسٹینس کی بات ہے. سورج قریب ہے، ایک ستارہ ہے بڑا دکھتا ہے، یہ ستارے بہت دور ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سورج جو اس سے میسیو اسٹرکچر، زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑا ہے، وہ اور ایسے کتنے ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں سورج، انفیکٹ ہمیں کاؤنٹ نہیں پتا، وہ کیسے رکے ہوئے ہیں، یہ کیسے فورسز ہیں، یہ کیسا بیلنس ہے، یہ کیسا حساب ہے جو انٹر پلینیٹری فورسز کو، میگنیٹک فورسز کو اس طرح بیلنس کرتا ہے کہ ہر ایک یونٹ اپنی جگہ رکا ہوا ہے. تو یہیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ لاز جو نیچر کے ہیں اور ان کو بنانے والا جو ہے اس کے ہاں کتنا، میں سمجھتا ہوں کہوں کہ مہارت ہے، بلکہ انتہا کی مہارت ہے. آسمان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، اپنے جسم کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے اندازہ کر سکتے ہیں. اور اسی ایک مثال میں اس دماغ کی دوں گا آپ کو کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ دماغ کے الگ الگ پورشنز ہیں جو اسپیسیفک کام کرتے ہیں. اور اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے جسے آپ نوٹ کریں کہ ایک حصہ دماغ کا ہے جو سننے کو ڈیل کرتا ہے اور دوسرا حصہ ہے جو سننے کے ساتھ سمجھنے کو ڈیل کرتا ہے. یعنی یہ چیز جو ٹیچرس ہیں سمجھتے ہوں گے اور ہم بھی سمجھتے ہوں گے. کبھی کبھی کلاس میں ہم بیٹھتے ہیں لیکن بس سنتے ہیں، سمجھتے نہیں. اور جو سمجھدار ٹیچر ہوتے ہیں وہ فیس سے سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ سن رہا ہے کہ سمجھ رہا ہے، کتنے پرسنٹ کلاس میں، کتنا باہر ہے. اور میں نے ہمیشہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کیونکہ میں بلینک فیسز کو پہچان لیتا ہوں اور پوائنٹ آؤٹ کر دیتا کہ بیٹا واپس آ جاؤ کہاں ہو. اور وہ بچے آ بھی جاتے تھے اور پھر الرٹ ہو گئے تھے میرے سے تو پھر کوشش کرتے تھے کہ جاگتے رہیں کلاس میں، فوکس رکھیں، دماغ رکھیں اپنا. تو یہ ہر حصہ جو ہے اس کے جو سسٹمز ہیں، جو نیورونس ہیں، اتنے کمپلیکس اور انٹیگریٹ ہیں. میں ایک صرف تصویر دکھاؤں گا آپ کو جو 1 ہفتے پہلے ابھی ریلیز ہوئی ہے، نیچے تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے. 8 اپریل 2025 کو یہ ایک چھوٹے سے پورشن کے ایک چوہیا کے دماغ کے نیورونس ہیں جو ایکسائٹ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ اسٹیجز پہ. ایک چھوٹی سی چوہیا کے تھوڑا سا حصہ دماغ کا جس میں ملینس آف نیورونس آر فائرنگ. تو اب اندازہ لگائیے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا دماغ اور اس میں بیک وقت کتنے نیورونس کس وقت فائر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ الیکٹریکل چارجز ہیں جو چلتے ہیں. بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا. بنانا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے 10 سال چلانے کے بعد یورپین ایجنسی نے، سائنس ایجنسی نے برین ایکسپلوریشن کا پروجیکٹ بند کر دیا کیونکہ کسی نتیجے میں نہیں پہنچا جا رہا تھا. ابھی تک ہم نہیں ایکسپلور کر سکتے. تو یہ لاز جو ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں ہماری زمین سے لے کے باہر تک، ان کو سمجھنے کے بعد اگر ہم اس آیت کو دیکھیں کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں. یہاں سجدہ ریزی سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں پروسٹریشن، اٹ از سبمیشن. سو دس از ناٹ جسٹ پروسٹریشن. یہ سجدہ پیشانے کا نہیں ہے، دل کا جھکنا ہے، یعنی احکامات پہ چلنا. تو پوری نیچر چونکہ ڈیوائن لاز پہ چلتی ہے، اس لیے پوری نیچر اللہ کے قانون پہ چلتی ہے. اچھا یہی میں بتا دوں کہ جو اوپر والا ہے اس کو آپ نام جو بھی چاہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ کے ایسا لگتا ہے کہ اس کا میں نے اسلامائزیشن کر دیا.
آپ اس کو برہما کہیے، گاڈ کہیے، اللہ کہیے. اس کی وجہ میں بتاؤں کہ جب ویداز آئے تھے تو اس میں عربی کا لفظ اللہ نہیں ہوگا، اور قرآن جب عربی میں اترا ہے تو اس میں عربی کا لفظ اللہ آئے گا، اس میں برہما نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی ہدایت ہر جگہ آئی، ہر زبان میں آئی. آخری کتاب جو لیٹسٹ ایڈیشن ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کے بعد فردر کوئی ایڈیشن نہیں آنا، کیونکہ اس کا پروٹیکشن اللہ نے کیا ہے، اس کا سسٹم ایک ہے، اس میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے. تو اس میں ورڈ جو عربی کا استعمال ہوا ہے وہ اللہ ہے، اللہ، الہ. تو اللہ جو ہے اس کے قانون پہ چلنے کو سبمیشن کہا جاتا ہے. وہی بات یہاں کہی گئی ہے. اور تکبر، سرکشی نہیں کرتے، ریبیل نہیں ہے، اپنی منمانی نہیں کرتے جو ہم لوگ کرتے ہیں. جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرتے ہیں. اسی کو میں نے آخر میں لکھا ہے. اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ سب سے کروشیل چیز ہے کہ اس پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں جن و انس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا امپاور کیا ہو کہ اس کو چوائس دے دی ہے. یہ امپاورمنٹ ہے بڑا، اگر ہم سمجھیں کہ اس نے یہ ہمیں قوت دے دی، صلاحیت دے دی کہ ہم چاہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور چاہیں تو اللہ کے احکامات پہ چلیں. لیکن ساتھ ہی اس نے مثالیں دی ہیں اس سے پورے قرآن میں جو سمجھاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ مثالیں دی کہ اس کائنات کی ہر چیز لاس سے گورن ہوتی ہے. آپ کسی ایک چیز کا نام نہیں لے جو اپنے لاس سے نہ چلتی ہو، چاہے وہ ہمارے سسٹم میں ہو، باہر ہو، کہیں پہ بھی ہو، لیونگ سسٹم ہو، نان لیونگ سسٹم ہو، لاس گورن ایوری تھنگ. اس کو سمجھنے کے بعد جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں میں اور کائنات کی اور چیزوں میں کیا فرق ہے. اب قرآن کے تعلق سے جب حضرت آدم کو یا آدم کو، آدمیت کو یہاں بھیجا گیا تو یہ بات کہی اللہ نے کہ جب تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی اس کو فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. اور جو اس کو جھٹلائے گا یا اس سے انکار کرے گا وہی لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ میں نے سوک سے اس لیے لکھا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہاں کفروا کذبوا ایک ساتھ آیا ہے، یعنی انکار کرنے والے، چھپانے والے، ڈھانکنے والے، یا ان کو جھٹلانے والے. یعنی سم ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے. ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، هم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہاں پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ جو ہدایت کی پیروی، جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تو جو بھی گائیڈنس ہوگی اس کو فالو کیا جائے گا. اور یہاں فالوئنگ پارشل کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کے کچھ حصے کو منمانی کر کے فالو کر لینا، کچھ کو نہ کرنا. ون ہو submits to the entire guidance، جو اللہ کی ہدایت پہ پوری طرح سے عمل کریں گے ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی خوف اور غم میں ہی گزرتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ اس ہدایت سے واقف ہیں؟ کیوں واقف نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھ کے ہی نہیں پڑھتے. یہ ایک عجیب ہمارے ہاں ایک ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ چلتا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ بچپن سے بچے کو جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس میں اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے لیٹرز سے، الفاظ سے، جس کو ناظرہ کہتے ہیں. اس میں مفہوم نہیں بتایا جاتا، سمجھایا نہیں جاتا. یعنی ایک انکانشیسلی اس بچے کے دماغ میں ہم ایک ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈال دیتے ہیں کہ تم کسی چیز کو بنا سمجھے پڑھ سکتے ہو. You can get away with it. ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ میں اس بچے کو بچپن سے ان سائنٹیفک بنا رہے ہیں. یہ عقلی بات نہیں کر رہا، غیر عقلی بات اسے سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کسی چیز کو بنا سمجھے پڑھ سکتے ہیں. اور خاص طور سے ایسی کتاب جس کو ہم بڑا مقام دیتے ہیں اس کو کتاب ہدایت کہتے ہیں، جیسے بک آف گائیڈنس. لیکن وہ گائیڈنس کیسی؟ کیا یہ ایمورفس ہے کہ اڑ کے پہنچ جائے گی؟ کہ جیسے سینٹ کی شیشی کھولی تو سب جگہ خوشبو پہنچ گئی، تو قرآن کھلا تو عقل میں اتر گیا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ غور و فکر کیا. اگر سوچیں تو ایک دم یہ کنسیپٹ ڈیمولش ہو جاتی ہے. لیکن شاید ہم سوچتے نہیں. لیکن آپ کے پاس اس بات کو اسی لیے لے کے آیا ہوں کہ کیا ہم اب بھی نہیں سوچیں گے؟ کیا ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت یعنی بندگی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی
کہ ہمارے یہاں عبادات جو ہیں وہ ایک بڑی ایبسٹریکٹ فارم میں موجود ہیں. آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو انٹرنیٹ پہ جائیے اور اسلامک پریئرز ڈھونڈ لیجیے, آپ کو لسٹ مل جائے گی. وہی لسٹ جو بچپن سے آپ کو سکھائی گئی ہوگی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. پہلی چیز توحید تھی جس کے بارے میں مجھے کسی نے کچھ نہیں سمجھایا تھا, آپ کو پتہ نہیں سمجھایا کسی نے, لیکن نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ان کو اسلامک پریئرز کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا یعنی مسئلہ ہے سوچنے کا کہ کیا عبادت یا جو بندگی ہے, عین بے دال کا جو مادہ ہے عبد کا, کیا اس کو ہم پریئر یا ورشپ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ نیور, کیونکہ وہ ورشپ نہیں ہے, وہ سبمیشن ہے. اگر اس کو کچھ ٹرانسلیشن آپ دے سکتے ہیں, سبمیشن, اطاعت, بندگی. اسی لیے میں عبادت کی جگہ بندگی کا لفظ استعمال کرتا ہوں ترجمے میں, کہ بندگی, سبمیشن, اس کے احکامات پہ سبمیشن. تو قرآن کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے اور اس پہ عمل کرنا بندگی ہے, عبادت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت جو ہے وہ صرف مصلی پہ اور مسجد میں نہیں ہوتی, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے نہیں ہوتی, بلکہ ہر وہ اچھے کام جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, ان کی تھوڑی سی لسٹ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ سب عبادت کا حصہ ہے. اور وہ چیز ہے جو ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے, اچھا مسلمان بناتی ہے. اب یہاں یہ بات, پورا قرآن ہمارے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے. یہ آیت یہ بتاتی ہے, سورہ اعراف کی 30 آیت ہے, کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور فاسٹر, فرام یور سسٹینر. اور کسی اور اولیاء کا اتباع نہ کرنا. یعنی یہ خود قرآن کا حکم ہے. اتبعوا حکم کا صیغہ ہے, حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے بتائیے؟ قرآن. اس کی اتباع کا حکم ہے. اور کسی اور اولیاء کی اتباع نہیں کرنی, یعنی کسی اور سسٹم کی, کسی سرپرست کی, کسی کی بات کو نہیں سننا, نہ عمل کرنا ہے ایکسیپٹ قرآن. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ قصص 85, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی ہے. آپ اندازہ لگائیے, قرآن فرض ہے, کیا اہتمام ہے اس کے فرض ہونے پہ. نماز فرض ہے, ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں, رمضان کا کتنا احترام ہے. لیکن یہ احکامات جس کتاب سے آ رہے ہیں اور اس کتاب میں کتنے اور پیغامات ہیں, ان کو ہم جانتے تک نہیں. ہم نے صرف چیری پکنگ کر لی, کچھ احکامات اپنے چن لیے, عبادت کا نام دے دیا اور زندگی گزر رہی ہے. آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے پاس نصاب ہے, کورس ہے, کتابیں ہیں, چاہے کامرس پڑھتے ہیں, ہیومینٹیز ہو یا سائنسز ہو. میں آپ سے کہوں کہ یہ 5 سوالیں انہیں تیار کر لیجیے, آپ پاس ہو جائیں گے. تو آپ اگر بیوقوف ہوں گے تو اس پہ مانیں گے بات کو, ورنہ آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے. اور مان لیجیے اگر یہ پیپر سیٹر ہیں اور 5 سوال ان کے ہیں, تو کیا پتہ پیپر ماڈریشن میں ہو جائے یا چینج ہو جائے اور میں پلٹ جاؤں تو میری تو زندگی خراب ہو جائے گی. صرف ایک اکیڈمک ایئر کے لیے آپ اتنی احتیاط برتتے ہیں, تو آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ جس آخرت کے امتحان کو, جس آزمائش کو, جس یوم الحساب کے لیے ہم اتنا کیئر کرتے دکھتے ہیں, اس کے لیے ہم صرف اپنے نماز روزے لے کے جائیں گے, باقی کچھ چیز لے کے نہیں جائیں گے؟ یہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہے. کہیں اور سے ہے تو آپ کی مرضی, آپ کس پہ عمل کریں. میں بالکل نہیں کہوں گا, اٹس یور کال, آپ کی مرضی ہے, جس پہ چاہے عمل کریں. لوگوں کے کہنے پہ عمل کریں یا کتاب ہدایت پہ عمل کریں, آپ کی مرضی کی بات ہے, اٹس یور کال. تو قرآن دیکھیے اعراف 3 کیا کہتی ہے, کہ حکم دیتی ہے کہ فالو کرنا ہے جو نازل ہوا. قصص 85 کہتی ہے کہ قرآن فرض ہے. اب قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے, کہ یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی, تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں. یعنی قرآن اپنا مقصد نزول, دی پرپز آف ریویلیشن آف دی قرآن از ٹو پونڈر اپون اٹس ورسز. آپ اندازہ لگائیے, قرآن خود اپنا مقصد نزول, نازل ہونے کا مقصد کیا بتا رہا ہے. بابرکت کتاب ہے. بابرکت کہتے ہیں اس چیز کو, برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ان اینڈنگ ہو, ایک کنٹینیو, یعنی اس کے آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں سسٹینیبل بینیفٹ, یہ سسٹینیبل سسٹم. تو یہ ایک سسٹم آف گائیڈنس ایسا ہے قرآن میں جو سسٹینیبل ہے. آپ اس کو کر سکتے ہیں اور کر کے فائدے اٹھا سکتے ہیں, آپ بھی اور آنے والی جنریشنز بھی, جو ہماری انٹینشنز ہوتی ہیں جب انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ برکت ہے اس میں, اس کی سسٹم کو. لیکن وہ برکت جو ہے صرف اس کو دیکھ کے, سر پہ رکھ کے, اوپر رکھ کے نہیں حاصل ہوتی, اس کو فالو کر کے ہوتی ہے.
کیونکہ کسی بھی چیز کے نتیجے کر کے آتے ہیں. ایک کسان کھیت کے پاس اپنا ہل رکھ کے، اناج رکھ کے، فرٹیلائزرس رکھ کے، مسلح بچھا کے وہاں دعائیں کرتا رہے گا تو اس کو کھیتی نہیں ملتی. اس کو کھیت جوتنا ہے، ڈھنگ سے تیار کرنا ہے، بیج لگانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، وقت پہ کھاد دینی ہے. جب وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ اب حفاظت کر دیجیے میری اس کھیتی کی، میں نے اپنی سی محنت پوری کر لی، اب یہ تیرے حوالے ہے. دیٹس دا رائٹ وے آف آسکنگ اینڈ پریئنگ. اور یہ پریئر دعا کے لیے ہے، یہ پریئر عبادت کا ترجمہ نہیں ہے. اور ورشپ کی تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ورشپ کہتے ہیں وین یو وانٹ ٹو پلیز سمبڈی. اللہ نے اپنی پلیزنگ کے فارمولے قرآن میں دے رکھے ہیں. کیا دے رکھے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو. اور دیکھیے بات یہاں تک شدید ہے، میں نے اس آیت کو لایا نہیں کہ مائدہ 44 اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ یہ کہتی آیت کہ جو ہم نے نازل کیا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ کافر ہیں. کین یو امیجن؟ ہم بڑا شور مچاتے ہیں کافر کا، کبھی وہ اور موضوع ہے، میں اس پہ پھر بات کروں گا. یہاں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ نازل کیا گیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو ویئر وی آر پلیسڈ؟ ہم تو قرآن سمجھتے بھی نہیں، فیصلے کا اس کے حساب سے کریں گے، اور ہم اس زوم میں ہیں، گھمنڈ میں ہیں کہ میں جنتی کیونکہ میں مسلمان. کیسے مسلمان؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، محمد اسلم پرویز نام رکھا گیا ہے. قرآن تو مسلمان ہونے کا طریقہ بتاتا نہیں ہے. مسلم ورڈ جو عربی سے آتا ہے، سین لام میم کا مادہ ہے، اس کا مطلب مسلم کا یہ ہوتا ہے ون ہو ہیز سبمٹڈ. حضرت ابراہیم سے جب ان کے رب نے کہا کہ اسلم تو قال اسلمت لرب العالمین، کچھ اور حکم نہیں دیا تھا کہ تو جلدی سے نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے. اسلم یعنی بات صرف روزے نماز کی نہیں ہے، پوری ہستی جھکا دے. یو سبمٹ یور انٹائر سیلف ٹو مائی لاز، میرے قوانین کی تئی پوری طرح جھک جا. امیڈیٹلی حضرت ابراہیم جواب دیتے قال اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا تیرے رب العالمین کے آگے. اور یہ وہی حضرت ابراہیم ہے جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ ہیں اور ان کے راستے پہ چلو. ابھی ابراہیم ھذا بیان للناس، یہ قرآن کو ڈیفائن کرنے والی ایک بہت اہم آیت ہے، اس لیے آپ کے لیے لایا ہوں میں کہ پوری انسانیت کے لیے ہے قرآن، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. قرآن کہیں نہیں کہتا اس بات کو. کئی جگہ 3 آیتیں واضح مجھے یاد ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس از اے بک آف گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی، پوری انسانیت کے لیے ہے. فرق کیا آ جاتا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت بھی اور رحمت بھی. متقی کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے. تقویٰ کہتے ہیں سبمیشن، 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈرس. اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، جس چیز سے منع کیا ہے وہ نہ کرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں یعنی اللہ کی ہدایت پہ چلتے ہیں، ان کے لیے پھر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں آج کے زمانے میں کہ اگر آپ کے پاس گاڑی میں GPS سسٹم لگا ہوا ہے، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ نے اپنا ڈیسٹینیشن ڈالا اس میں، تو اب وہ ایک روٹ آپ کو دیتا ہے. اگر اس روٹ پہ آپ نے جوائن کر لیا تو فردر گائیڈنس ملتی ہے اور منزل کی طرف پہنچنے کے بینیفٹس ملتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو جوائن ہی نہیں کیا، اپنے حساب سے ٹاوک ٹوئیاں کرنے لگے تو منزل پہ نہیں پہنچیں گے، نہ ہدایت ملے گی نہ منزل کے بینیفٹس ملیں گے. تو قرآن وہ گائیڈنس ہے کہ جب آپ اس سے جڑیں گے دین اٹ ول گائیڈ یو. اگر نہیں جوائن کرتے تو کوئی بات نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. بیکاز وی ول بی ریپنگ واٹ وی آر سوئنگ. جو میں بوؤں گا وہی کاٹوں گا. تو مجھے فکر ضرور یہ ہوگی کہ بھئی صحیح راستہ ان کو بتا دوں، لیکن مجھے صرف حکم یہ ہے کہ ڈھنگ سے بتا دو اینڈ دین فارگیٹ. میں پرسوں نہیں کروں گا، پیچھے نہیں چلوں گا، چاہے وہ میری اولاد ہو، ڈنڈے لے کے نہیں کھڑا ہوں گے تو یہ کر، نتھنگ ڈوئنگ. قرآن منع کرتا ہے. اویئرنیس دے دیجئے، سمجھا دیجئے، امپاور کر دیجئے اینڈ لیٹ ہم اور ہر ایکسرسائز دی چوائس. اپنی خواہش کا فیصلہ انہیں کرنے دیجئے کیونکہ اسی سے وہ سیکھتے ہیں. تو قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت اور رحمت فائدے ان کو ملتے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. کسی بھی سسٹم کو آپ کہیں بھائی ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، اس کی دوا سے فائدہ ہوتا ہے، دوا لا کے عمل کریں گے، دوا کھائیں گے، اس کے پرہیز کو چلیں گے، جبھی تو فائدہ ہوگا نا دوا کا. ڈاکٹر بڑا اچھا ہے لیکن اس کی دوا لا کے رکھ لی، بہت اوپر رکھ لی احتیاط سے، اس پہ عطر بھی لگا دیے، اچھا سا جزدان بھی چڑھا دیا، کبھی کبھی گلاب کے پھولوں کی بارش بھی کر دی، فائدہ ہو جائے گا؟ بیماری تو بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ علاج نہیں مل رہا. اب دیکھیں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف وحی کی.
I submit to nothing but the revelation. यूनुस 15. اور اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی رسول اللہ نے جب سے انہیں نبوت ملی اور جب تک ان کا وصال ہوا اللہ کے احکامات پہ اتباع کری. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی، وحی کیا ہے؟ قرآن ہے، تو یعنی آپ نے پوری زندگی قرآن پہ عمل کیا. اب مجھے آپ جواب دے دیجئے کہ کیا اس سے بڑی کوئی اور رسول اللہ کی سنت ہو سکتی ہے جو انہوں نے پوری عمر کری، وصال کے وقت تک کری؟ اس سنت کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے. باقی سنتیں بہت یاد ہیں، میں کون کون سی یادیں نہیں کہوں گا، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ میں کسی بھی ایسی چیز کو نہیں کہنا چاہتا جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے، کسی کو دکھ ہو. ہمارا فوکس قرآن پہ ہے، ہدایت کے لیے ہے. تو یہ سنت ذہن میں رکھیے. رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی رسول اللہ نے 100% قرآن کو فالو کیا. تو اس سے یہ ڈیڈکشن ہم نکال سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو رسول سے منسوب کی جاتی ہے اگر وہ قرآن سے ویریفائی نہیں ہوتی تو وہ رسول کی نہیں ہے. سمپل لاجیکل بات ہے. یونس 15 انڈیکس ہے پورا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کیسے گزری. جس طرح قرآن بتاتا ہے آپ کے تمام معاملات، اخلاق، کردار، فیملی لائف، سوشل لائف، ارننگس، ایکسپینڈیچرز، نیم اینی تھنگ، ہر چیز کیا تھی جو قرآن میں ہے.